پاکستان کے معروف صحافی ہیں ڈاکٹر عبدالرحمن، اور انہوں نے حال ہی میں جو ہے پاکستان میں سے باہر جو ہے وہ اپنی قابلیت کا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے، پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ روشن کیا ہے، اور پاکستان کا جو ایک مثبت امیج ہے، پازیٹیو امیج، اس کو انٹرنیشنل سطح پر جو ہے اجاگر کرنے کی کاوش کی ہے۔ اور 100 سالہ پرانی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی معروف یونیورسٹی ہے تاشقند میڈیکل یونیورسٹی۔ تاشقند میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے انہیں ایمبیسڈر آف پیس کے خطاب سے بھی نوازا گیا ہے۔ وی آر ہیونگ ان آور شو جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالرحمن اسامہ، اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ عبدالرحمن، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ کو ایمبیسڈر آف پیس کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کرنٹلی اگر میں رسپانسبلٹیز پوچھوں بطور صحافی وہ کیا ہیں، آپ کی میڈیکل میں کیا اس وقت سٹڈیز چل رہی ہیں، اور کن خدمات کے پیش نظر آپ کو ایمبیسڈر آف پیس کے اس خطاب سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا پروگرام، بہت شکریہ آپ کا۔ ظاہر ہے سب سے پہلے میری فیلنگز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرے ملک کی نمائندگی کی جہاں پر بات آئے گی وہاں پہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام جہاں تک ہم بلند کر سکیں وہ اس کو بلند کرتے رہیں، کبھی سرنگوں نہ ہو پاکستان کا پرچم۔ تو ہر وقت بلکہ ہر پاکستانی جو دنیا میں کسی کونے میں بھی بستا ہے، کہیں پہ بھی رہتا ہے، سب کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیگمنٹ، کسی نہ کسی پارٹ آف سوسائٹی کے اندر اس طرح کا پلے اور کی رول پلے کریں کہ جس کے اندر وہ کچھ ایسا کر گزریں کہ تاریخ میں ان کو سنہری لفظوں میں یاد کیا جائے۔ جب ویسے تو اور بھی بہت سارے ایوارڈز ملتے ہیں لوگوں کو، میرے علاوہ بہت سارے پاکستانیوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کنٹریبیوشن کر رکھا ہے، لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی، جب عالمی سطح پر ہمارا ملک ہمارے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے بڑھ کر، میرے سے بڑھ کر، میری ذات کو اگر میں سیپریٹ کر کے دیکھوں تو پاکستان کے لیے جو میں نے نام روشن کیا اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور شاید یہ تا دم مرگ میرے ساتھ یہ اعزاز ہمیشہ جڑا رہے گا۔ لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی ایسی کیا خدمات تھیں، آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ آپ کو ایمبیسڈر آف پیس کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا؟ آپ کی کیا خدمات تھیں اور کس شعبے کے لیے تھیں؟ جی دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزیں آل ٹوگیدر ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس سب چیزوں کا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی باہر جہاں پہ بھی ابراڈ میں فورن میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا سروائیول کیسا ہے، ہماری ایگزسٹنس کیسی ہے۔ اگر تو وہاں پہ ہم کوئی ایسا رول پلے کر رہے ہیں جس سے ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کردار ہمارے پاکستان کی، ہماری نیشنلٹی کی عکاسی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلی ایک چیز ہوتی ہے جو امیج بلڈ کرنے میں اور بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی، اور بعد ازاں پھر پاکستانیز کا وہاں پہ مسئلہ آیا، پاکستانی کمیونٹی جو بشکیک میں رہتی ہے اس حوالے سے ایک بڑی ایفرٹ تھی، اور آل ٹوگیدر ایک پوری ٹیم کا ایک کولیکٹیو ورک تھا جس کے پیش نظر یہ چیز دیکھی گئی، اور پھر میں نے ایک نوٹس کچھ مرتب کیے، وہ ایک اس کو کمپائل کیا جس کے پیش نظر تو آل ٹوگیدر بہت ساری چیزیں اس میں کار فرما ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز مجھے دی گئی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ How did you feel when you get this title of Ambassador of Peace? So how were your feelings actually? میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب مجھے یہ اناؤنس کیا گیا تو اس سے ایک دن پہلے جب مجھے اس بات کی خبر پہنچی اور میرے تک یہ اپڈیٹس آئی کہ آپ کو اس طرح سے نواز رہے ہیں، اور یقیناً یہ پاکستان کی ہسٹری میں آئی ایم دا فرسٹ ینگسٹ پرسن ان دا پاکستان جس نے سرکاری سطح پر حکومت رشیا اور حکومت ازبکستان کے اشتراک سے، کلیبوریشن سے، حکومتی سطح پر جس نے اس طرح کا ایوارڈ لیا ہے۔ تو جب اتنی بڑی بات تھی اور بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ سی ایک چیز تھی، جب اس طرح کی باتیں جب آپ کو نیوز سننے کو ملتی ہے اور پھر آپ کی ذات کا نام بھی جہاں پہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں کہ آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈز، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوشی کا باعث ہوتا ہے، کتنے فخر کا باعث ہوتا ہے، کتنے پراؤڈ کا باعث ہوتا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہو کر، کیونکہ پاکستان کو عالمی سطح پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن جہاں پہ ہمارا پاکستان کا نام تھوڑا اوپر نکل رہا ہوتا ہے تو یہ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو میری فیلنگ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی کی فیلنگ اچھا دیکھیں، ایک طرف تو آپ MBBS کر رہے ہیں اور تاشقند میڈیکل یونیورسٹی سے ہی آپ MBBS کر رہے ہیں، ادر دین دس آپ ایک صحافی بھی ہیں، دونوں بالکل اپوزٹ فیلڈس ہیں۔ سو ہاؤ ڈڈ یو ایکچولی کنیکٹ دیز ٹو فیلڈس، اور آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے دونوں لائنس میں جو ہے وہ اپنی قابلیت جو ہے اس کو شو کروانا چاہیے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، لیکن دیکھیں
میں سمجھتا ہوں جو صحافت ہوتی ہے، جرنلزم ہوتی ہے، یہ کسی بھی شخص کے بلڈ میں ہوتی ہے. جب انسان سوسائٹی کے اندر چیزیں دیکھتا ہے، نیگیٹیوٹی دیکھتا ہے، ہیلپ جو لوگ بیچارے بے روزگار ہیں اور ان کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو ایسی جب چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان جہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، غربت انتہا کو ہے اور اس کے علاوہ افلاس انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ کے اندر کی خود ہی کی آواز ہوتی ہے جس کو آپ کو باہر لے کے آنا پڑتا ہے. تو وہ ایک وے ہونا چاہیے، ایک میڈیم ہونا چاہیے، ایک چینل ہونا چاہیے کہ جس کے تھرو آپ اس کو یوز کر سکیں. آپ جب تک پابند سلاسل خود کو رکھیں گے، آپ کس طرح سوسائٹی کی آواز کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میڈیا از دا بیسٹ آپشن ٹو پروموٹ دا وائس اینڈ دا ریفلیکشن آف سوسائٹی. یہ ایک بہت بڑا بہترین ایک پلیٹ فارم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کا انتخاب بھی اس وجہ سے کیا کیونکہ یہ ہر بلڈ میں کچھ ڈی این ایز میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے، جینز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان جو صحافی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں بائی برتھ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جو بات کر سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کو یہ طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے بات کرنے کی، اپنا میسج کنوے کرنے کی سوسائٹی تک، تو یہ بیسٹ آپشن ہے جرنلزم. اچھا، اب آپ بطور صحافی، کیونکہ آپ کو یہ اعزاز بھی مل چکا ہے، آپ ایمبیسڈر آف پیس کا جو یہ خطاب ہے، آپ کیسے چاہیں گے کہ بطور صحافی جو ہے آپ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا مزید جو پازیٹیو امیج ہے اس کو کریٹ کر سکیں؟ اس کے لیے آپ بطور صحافی کیا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک اکائی کی بات کی جائے یا ایک یونٹ سنگل انڈیویجول کی بات کی جائے تو وہ بالکل لائک نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. آل ٹوگیدر ہمیں ایک ایسا کام کر گزرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے اگر میں ایک عبد الرحمن ایک نکلتا ہے کسی سوسائٹی کا ظلم کے خلاف یا کسی ایسی کوئی ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی جہالت ہے یا جہالت کے اندھیرے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نکلتی ہیں، میں ہم تو ایک آواز ہے نا، یہ تو ایک سنگل آواز ہے. لیکن ہم اس کو ایک اجتماعیت جو ہوتی ہے، ایک جماعت پوری جب تشکیل پاتی ہے تو اس کے اندر ہی جان ہوتی ہے، وہی طاقتور ہوتی ہے. تو اگر میں اکیلا لگا رہوں یا اس چیز کو کرتا رہوں تو بحیثیت نہ صرف ایک پاکستانی بلکہ بحیثیت قوم ہم سب کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جب سب ہم ملیں گے اور ایک یونٹ کی طرح ایک مستحکم اور مضبوط ہو جائیں گے، متحد ہو کے اس کام کے لیے نکلیں گے، اس میں ہمارا اخلاق بھی ہے، ہمارا بیہیویئر بھی ہے، یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہو کے ایک امپیکٹ آل ٹوگیدر کریں گی تو پھر اس سے ہم پاکستانی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے، کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، نوجوانوں کو ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے شیئر کرنا چاہیں جس سے وہ بھی ایک کاوش کریں کہ پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پر روشن کر سکیں، اپنی قابلیت کا لوہا نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی منوائیں، سو وہ پیغام کیا ہوگا؟ اس پہ ویسے تو بہت ساری باتیں اس کانٹیکسٹ میں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ حکومتی سطح پر کوئی اکاموڈیشن نہیں رہی اب، اور غربت اور افلاس اور انفلیشن جو ہے انتہا کو پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے ان کی طرف سے بہت نیگیٹیوٹی ہے اور کچھ اکاموڈیٹ نہیں سوسائٹی کو کیا جا رہا، ٹھیک ہے وہ ایک نیگیٹیو پوائنٹس گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، لیکن ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ ایک قوم کو بھی کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا کردار کیسا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان سے باہر جا کے کیسا ہے؟ پاکستان میں جب رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں دو نمبری چلتی ہے، ہر چیز کو ڈپلیکیٹ سلوگن اور لوگوں سے بیچا جاتا ہے، تو کوالٹی نہیں رہی چیزوں کی. باہر جب جاتے ہیں تو ہمارے ایتھکس نہیں رہی ہمارے اندر، ہمارے اخلاق کی کوالٹی نہیں رہی. تو باہر بھی جاتے ہیں تو ہم چلتے پھرتے ایمبیسڈر ہیں، اپنے ملک کی ریفلیکشن ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جو پاکستان ادارے کی یا کسی نیوز چینل سے وابستہ نہیں ہے الٹیمیٹلی وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. تو جب ہمارے ملک کی نمائندگی ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے، پاسپورٹ کسی نہ کسی ملک کا ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، نیشنلٹی ہمارا شناخت بن جاتی ہے، پہچان بن جاتی ہے، تو ہمیں اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پاکستان کی جو نیشنلٹی ہے اس کا خیال کرنا ہے. سامنے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا امیج تو نہیں خراب ہو رہا، ہر کام کرتے ہوئے یہ ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کیا اس کام سے میرے ملک کی بےزتی تو نہیں ہوگی، میرے ملک کی انسلٹ تو نہیں ہوگی. اپنا کنڈکٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، من حیث القوم اپنا کردار بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس کام پہ آپ لوگ جائیں، ہم لوگ جائیں باہر سوسائٹیز میں، فورن میں، ابراڈ میں، تو وہاں پہ اسی کام کو ہی کما حق ہو کریں،
نہ کہ یہ آپ کریں کہ کام وزٹ ویزا پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی بھیک مانگنی ہے اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیں. اور یہی وہ طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پر روشن کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے امیج کو ٹھیس پہنچی ہے آلریڈی اس کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عبد الرحمان ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ تھے.